نمرا اور حمزہ ایک ہی اکیڈمی میں پڑھتے تھے۔ کالج میں ساتھی بنے، پھر یونیورسٹی میں بھی تعلیم ساتھ ساتھ ہی حاصل کرتے رہے۔ دونوں کی فطرت ایک دوسرے سے بہت ملتی تھی۔ کتابوں کا شوق، سوچ اور خواب سب ایک جیسے تھے۔ اسی لیے انہوں نے زندگی ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ حمزہ نے نمرا سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی، میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ یہ سن کر نمرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ حمزہ اس کا ہمسفر بنے۔ جب حمزہ نے اپنے والد سے بات کی تو والد نے کہا، بیٹا، مجھے تمہاری پسند سے انکار نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، لڑکی کے گھر والے مانیں گے یا نہیں، یہ نہیں پتا۔ حمزہ نے کہا، جب نمرا مجھے پسند کرتی ہے تو اس کے گھر والے کیوں انکار کریں گے؟ والد نے جواب دیا، بیٹا، ہم سید ہیں اور میں چودھری صاحب کو جانتا ہوں۔ وہ اپنی برادری سے باہر شادی کے سخت خلاف ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ داماد سید ہے تو وہ ضرور رکاوٹ ڈالیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب نمرا نے گھر میں اپنے والدین کے سامنے حمزہ کا نام لیا تو چودھری صاحب کا چہرہ بدل گیا۔ وہ بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے کچھ کہا نہیں، مگر بیوی سے بولے، بیٹی کو سمجھاؤ، ہمارا داماد سید نہیں ہو سکتا۔ نمرا نے صاف کہہ دیا، امی، میں شادی کروں گی تو صرف حمزہ سے، اس کے سوا کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب چودھری صاحب کو ضد کا پتہ چلا تو بولے، ٹھیک ہے، ایک شرط پر نکاح ہوگا۔ نمرا نے کہا، ابو آپ شرط بتائیں، حمزہ ہر شرط پوری کرے گا۔ چودھری صاحب کے گھر کے سامنے ایک بڑا حوض تھا۔ انہوں نے کہا، میری شرط ہے کہ اس حوض میں پانی کی جگہ دودھ بھر جائے، تبھی میں تمہارا نکاح حمزہ سے کروں گا۔ یہ سن کر نمرا حیران رہ گئی، ابو، یہ تو ناممکن ہے۔ چودھری صاحب بولے، اگر وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ کر کے دکھائے۔ نمرا نے فوراً حمزہ کو پیغام بھیجا۔ حمزہ پریشان ہو گیا اور اپنے والد کو بتایا۔ والد نے کہا، بیٹا، چھوڑ دو اسے، ایسی شرطیں کوئی کیسے پوری کرے گا؟ مگر حمزہ نے کہا، ابا، میں نمرا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی دوران حمزہ کے دادا کو پتہ چلا۔ انہوں نے کہا، شرط مجھ پر چھوڑ دو، تم شادی کی تیاری کرو۔ حمزہ بولا، دادا جان، پورے گاؤں کا دودھ جمع کریں گے تب بھی حوض نہیں بھرے گا۔ دادا مسکرا کر بولے، فکر نہ کرو، چودھری صاحب کو پیغام بھیجو کہ ہم بارات لے کر آ رہے ہیں۔ بارات والے دن دادا جان پوری برادری کے ساتھ چودھری صاحب کے گھر پہنچے۔ چودھری صاحب نے کہا، شرط یاد ہے، حوض دودھ سے بھرنا ہے۔ دادا جی نے کہا، بالکل، لیکن پہلے اسے خالی تو کریں، دودھ تبھی ڈلے گا جب اس میں سے پانی نکالا جائے گا۔ یہ سن کر چودھری صاحب لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے بات ٹالنے کے لیے کہا، آج دن ٹھیک نہیں، جمعہ کو بارات لے کر آنا۔ جمعرات کی رات چودھری صاحب نے ایک اور شرط بھیج دی، بارات میں 100 لوگ ہوں اور ہر بندے کے لیے 2 بکرے ذبح ہوں گے۔ اگر یہ دعوت قبول ہے تو آ جانا۔ دادا جی نے کہا، قبول ہے۔ اگلے دن وہ گاؤں کے 100 ہٹے کٹے نوجوان لے کر پہنچے۔ 200 بکرے تیار تھے۔ دادا نے نوجوانوں سے کہا، گھبرانا نہیں، جیسے ہی بکرا آئے 2 منٹ میں ختم کرنا ہے۔ آدھے گھنٹے میں 150 سے زیادہ بکرے ختم ہو گئے۔ چودھری صاحب یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ آخر میں ہاتھ جوڑ کر بولے، بزرگوں، میں ہار گیا، میں نے جان بوجھ کر رکاوٹیں ڈالی تھیں، آپ لوگوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دادا جی نے نصیحت کی، چودھری صاحب، 2 دلوں کے درمیان دیوار نہ بنایا کریں، محبت کا احترام کریں۔ اسی طرح حمزہ اور نمرا کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ولیمہ میں پورے گاؤں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی خصوصی طور پر بلایا گیا، کیونکہ دادا جی کہا کرتے تھے، شادی میں اگر غریب کو بھول جاؤ گے تو یاد رکھو، غم میں سب سے پہلے یہی کندھا دیتے ہیں۔ سبق:
محبت کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ہر سچے دل اور حکمت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔